لیکن اگر ٹھنڈے دل سے آپ جائزہ لیں 1947 کے بعد سے پاکستان کی جو 75 سالہ تاریخ ہے، تو ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی ان اصولوں سے بہت حد تک ہم نے وفا نہیں کی. پاکستان بننے کے بعد جس طرح اقلیتوں کو حقوق اور تحفظ دینا چاہیے تھا، ہم نے خود اس کے اندر اس کا جذبے کا سنسیئرٹی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور نہ ہی ہم نے صوبوں کو حقوق دینے میں اس طرح سنسیئرٹی کا مظاہرہ کیا جو ہماری اصل ڈیمانڈ تھی. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اصل ڈیمانڈ تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، اور اگر ہم انہی اصولوں کے ساتھ کاربند رہیں گے جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز، وہ ہمارے بزرگ اور آبا و اجداد جنہوں نے اس ملک کے لیے جد و جہد کی تھی، تو ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا. پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہے اس کے اندر بہت سارے شعبے ہوتے ہیں. اس کے اندر ایگریکلچر اور لائف سٹاک سیکٹر بھی ہوتا ہے، بزنس اور کامرس بھی ہوتا ہے، انڈسٹری مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، میڈیا ہوتا ہے. میڈیا کے اپنے چھوٹے چھوٹے اور سب ڈویژنز ہوتے ہیں، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے. دوسری طرف میڈیا کا اوورلیپ ہوتا ہے آرٹس اور انٹرٹینمنٹ سے، کیونکہ میڈیا نہ صرف انفارمیشن کا سورس ہے بلکہ انٹرٹینمنٹ کا اور آرٹس کی پروموشن کا سورس بھی ہے. اور آرٹس کے اندر فائن آرٹس بھی آتے ہیں، پرفارمنگ آرٹس بھی آتے ہیں، اور ریڈیو، ٹی وی، موویز اور تھیٹر، یہ سب ہوتا ہے. پھر سوشل ورکرز بھی ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو معاشرے کے اندر سیاسی جد و جہد کر رہی ہوتی ہیں، لیگل فریٹرنیٹی ہوتی ہے لائرس کی، اس میں بار ایسوسیشنز ہوتی ہیں، اور چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک ان کی ہائرارکی بنتی ہے. انجینئرنگ کا سیکٹر ہے، اور ہر سیکٹر کو گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے اور گورنمنٹ ان کو ریکگنائز کرتی ہے، اور وہ گورنمنٹ کے اندر اپنی ایک سے رکھتے ہیں. ہیلتھ کیئر کی بھی فریٹرنیٹی ہے، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ان کے پروفیشن کی ریگولیٹنگ کاؤنسلز بھی ہوتی ہیں جو قوانین کے تحت بنائی جاتی ہیں اور اس پروفیشن کو ریگولیٹ کرتی ہیں مفاد عامہ میں. یہ سارا جو فریم ورک بنایا جاتا ہے قوانین کا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ عوام کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کو نقصان پہنچنے سے روکا جائے، کنزیومرز کی رائٹس پروٹیکٹ کی جائے، عوام کا جو بیجا ان کو کوئی جیسے ایسے ڈاکٹرز نہ ہوں کہ جو ہیلتھ کیئر سروسز کے لیے سرٹیفائڈ نہ ہوں اور وہ پرفارم کر رہے ہوں، ایسی دوائیاں نہ اویلیبل ہوں مارکیٹ میں جو کرائٹیریا پاس نہیں کرتی. پھر آپ اس میں دیکھیے کہ ہمارا اپنا جو سیکٹر ہے ایکیڈیمیا کا، اس کے اندر سب سیکٹرز ہیں. ہم ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو بلانگ کرتے ہیں. پھر کے تھرو 12 یعنی کنڈر گارٹن سے 12ویں جماعت یعنی پری اسکول تھے، پھر 1 2 3 گریڈ، اور پھر ایلیمنٹری یا پرائمری اسکول، پھر سیکنڈری اسکول اور مڈل اور سیکنڈری اسکول، اور پھر ہائی اسکول 12 جماعتیں تک. ان کو دنیا میں عام طور پہ اور امریکہ میں کے تھرو 12 کہا جاتا ہے. کنڈر گارٹن یعنی کنڈر گارٹن، یہ جرمن کا لفظ ہے. کنڈر کہتے ہیں بچوں کو، گارٹن کہتے ہیں گارڈن کو. روضہ اطفال یعنی بچوں کا گارڈن. تو کنڈر گارٹن سے 12ویں تک اسکولنگ سسٹم بھی ایکیڈیمیا میں آتا ہے. ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بھی آتے ہیں جو اسپیشل اسکل سکھاتے ہیں. اس میں بھی 2 لیولز بنتے ہیں. ایک ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جو ایک سنگل اسکل پہ فوکس کرتے ہیں، چاہے ویلڈنگ ہے یا ریفریجریشن ہے یا الیکٹریشین ہے یا پلمبر ہے. اور اس کے علاوہ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر بھی ہوتے ہیں جو تھوڑا سا براڈ بیس ڈومین میں اسکلز دیتے ہیں اور ملٹیپل اسکلز دیتے ہیں. اور پھر اسپیشل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں جو بات اس تصویر سے آپ کو سمجھنی چاہیے کہ پاکستان نہ صرف ایک قوم ہے، ایک ریاست ہے، اس کا پورا فریم ورک ہے. ہاں ہمیں اکثر افسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی نمبر 1 قوم چیز میں کیوں نہیں ہے. جب یہ آتا ہے کہ ہمارا فلانا جو سیکٹر ہے وہ دنیا میں 140 میں 135ویں نمبر پہ آیا ہے، فلانی چیز 120ویں نمبر پہ آئی ہے، اس لحاظ سے ہمیں ریٹنگ میں خراب ریٹنگ ملی، تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس وقت ہمیں اچھا نہیں لگتا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان ہمیشہ دنیا میں فرسٹ آئے، اور یہ بڑا اچھا جذبہ ہے. لیکن جو چیز سمجھنے والی ہے کہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا شروع سے، جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. یعنی پہلے آپ اپنے ملک کے نظام کو سمجھیں تو صحیح، پہلے یہ دیکھیں تو صحیح کہ معاشرہ کس طرح آرگنائز ہے. ہاں آپ اس کو بہتر بنائیں. اگر آپ کو اس ارینجمنٹ میں کہیں پہ فالٹ نظر آتی ہے تو آپ اس حصے کو بہتر بنانے کے لیے ایک رول پلے کریں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر بہتر ہو سکتا ہے، آپ ایگریکلچر میں جائیں، کنٹریبیوٹ کریں، چاہے ایگریکلچر ریسرچ میں کریں، ایگریکلچر پروڈکشن میں کریں، ایگریکلچر مارکیٹنگ میں کریں، ایگریکلچر ٹیکنالوجی میں کریں، یا ایگریکلچر کا جو لیگل اور ریگولیٹری فریم ورک ہے اس کے لیے کام کریں، اس کی بہتری کے لیے. لیکن پہلے سمجھیں چیزوں کو، اور ہر چیز کو برا بھلا نہ کہیں. یہ بھی ایک غلط ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم یہ جانے بوجھے بغیر کہ یہ جو سفر ہے یہ پاکستان بننے کے بعد 8 دہائیوں کا سفر ہے
جو ہماری قوم نے کیا. ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ پہلے 2 آئینی خاکے جو بنائے گئے تھے وہ 56 کا آئین ہو یا 1962 کا آئین ہو, وہ فیل ہو گئے کیونکہ وہ نیک نیتی سے نہیں بنائے گئے تھے. اور یہ 1973 کا آئین, متفقہ آئین جو ہے, وہ آج تک موجود ہے اور اس کے اوپر ایک بہت اچھی ریاست بنائی جا سکتی ہے. پارلیمانی طرز حکومت جو ہے وہ ہمارے جو ہیٹروجینس سوسائٹی ہے, جہاں ملٹیپل ایتھنک گروپس ہیں, ملٹیپل فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے اس فریم ورک میں ہمارے پاس لیجسلیچر ہے, جہاں پہ عوام کے تمام نمائندے اپنے جن لوگوں کو کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے لیجسلیشن لا سکتے ہیں, ایشوز کو ریز کر سکتے ہیں, اور وہ ایشوز گورنمنٹ اس کو ایڈریس کر سکتی ہے. اور ہم اپنے تمام جو حصے ہیں معاشرے کے, تمام شہری, تمام علاقے ملک کے, ہم سب کو اس کا حصہ بننے کا جب تک احساس نہیں ہوگا کہ ان کی اس ملک میں ان کا ایک حصہ اور ان کی ایک سے ہے, جب تک یہ اپنا جو فوائد ہیں اور اپنے پھل اور اپنے ثمرات یہ نظام نہیں دے سکتا. تو اس نظام کو سمجھیں. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ جیسے اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور اس میں کوئی خرابی ہے, یا تو مائلیج ٹھیک نہیں دیتی, یا کوئی آواز آ رہی ہے, یا کوئی بھی گاڑی کے ساتھ مسئلہ ہے کہ ایکسلریشن نہیں لے رہی, یا بیٹری ڈیڈ ہے, جو بھی آپ نے محسوس کیا, جب آپ میکینک کے پاس جائیں گے, اگر کوئی میکینک آپ سے یہ کہے کہ اس گاڑی کو پھینک دو پورا کچرے میں اور ایک نئی گاڑی لے لو, تو ایسے میکینک کو تو آپ نہیں مانیں گے نا. آپ چاہیں گے کہ ایسا میکینک ہو جو یہ دیکھے کہ کس چیز میں مسئلہ ہے. تو جو سب سے اچھے میکینک ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر جائزہ لینے کے بعد, آبزرو کرنے کے بعد آپ کو پن پوائنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کا یہ چھوٹا سا پارٹ 400 روپے کا ہے یا 800 روپے کا ہے, یہ ریپلیس ہوگا. اور جب وہ کرتے ہیں تو مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جو نالائق میکینک ہے وہ کبھی ایک پارٹ بدلواتا ہے, کبھی دوسرا بدلواتا ہے, لیکن مسئلہ حل نہیں کر پاتا. یا جو سب سے بڑا نالائق میکینک ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ پوری گاڑی پھینک دو, نئی گاڑی لے لو. ایسے دنیا کا نظام نہیں چلتا. یہ سسٹم جو ہیں, جو ریاستوں کے نظام ہیں, یہ کئی نسلوں کی قربانی سے ریاست بنتی ہے, کئی نسلوں کی قربانی سے ریاست ڈیولپ ہوتی ہے. اگر امریکہ 1940 میں جا کے سپر پاور بنا دنیا میں, تو 1776 میں امریکہ ایک ریاست کے طور پہ وجود میں آیا تھا. اپنے وجود میں آنے کے 100 سال بعد امریکہ ریاست جو تھی وہ 2 ریاستوں میں سول وار کی وجہ سے ٹوٹ گئی. ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو گیا جو نارتھ تھا, اور ایک کنفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ ہو گیا جو ساؤتھ تھا. 2 حصوں میں بٹ گیا. پھر نارتھ نے دوبارہ سے ساؤتھ پہ قبضہ کر کے شکست دے کے اس کو متحد کیا. تو جیسے انہوں نے کہا ابن انشا نے کہ کس کی تاریخ ہے بے غم اور ابتلا, کربلا بھی تیرے دین کا مرحلہ. تو جو ہمارا جو سفر ہے اپنی منزل کی طرف, جو ہمارا جو تاریخی ڈیولپمنٹ ہے ہماری, اس میں ڈیفینیٹلی مقامات آہ و فغاں آئے, اور ہمیں ان کو ضرور ان سے سبق سیکھنا چاہیے اور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جو اگر کچھ مسئلہ ہوا تو کیا وجوہات تھیں, اور ان غلطیوں کو ہمیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک بہترین نظام موجود ہے, اس میں اور بہتری بھی لائی جا سکتی ہے, اور اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے. تو جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو یہ بہتر طریقے سے پتہ ہونا چاہیے. اور اسی حوالے سے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور نے جو 15 کامن کورسز والا سسٹم لے کے آئی ہے اسلامیہ یونیورسٹی, اس میں ایک کورس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل سسٹم آف پاکستان پر ہے, تاکہ تمام اسٹوڈنٹس کو اور نوجوانوں کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کا آئینی اور ریاستی خاکہ کیا ہے, تاکہ اپنی زندگی میں وہ اس کا ایک حصہ بن کے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں, اس کو سمجھیں, مسائل کے حل کے لیے ان کو کہاں رجوع کرنا ہے, اور اگر ان کو اس نظام کو بہتر بھی کرنا ہے تو تھرو پارٹیسپیشن کرنا ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ وہ جان ایف کینیڈی کی جو ویڈیو ہے 3 منٹس کی, اس کو آپ دوبارہ غور سے دیکھیں اور اپنے رول کو پہچانیں. تو یہ خاکہ اہم ہے, اور اساتذہ کو بھی پتہ ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کی مدد سے اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہونا چاہیے. دوسری طرف جب قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو جو آئین ساز اسمبلی تھی اس سے جب خطاب کیا, تو انہوں نے اپنے خطاب میں جو بہت ساری باتیں کہیں, ان میں سب سے جو اہم بات ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا the first is the very onerous and responsible task of framing the future constitution of Pakistan, and the second of functioning as a full and complete sovereign body as a federal legislature of Pakistan. یعنی انہوں نے آئین ساز اسمبلی کو یہ احساس دلایا کہ اب آپ مکمل سوورن باڈی ہیں, اب جو قوانین آپ پاس کریں گے وہ حتمی قوانین ہوں گے اس ملک کے. اب آپ انگریزوں کے تابع نہیں ہیں,
کہ جب آپ اگر کوئی قانون یا کوئی چیز اس طرح کی بناتے بھی تھے تو وہ وائس رائے اور تاج برطانیہ بادشاہ ملکہ برطانیہ کی ثوابدید ہوتی تھی کہ اس میں اس کو مانیں یا اس میں تبدیلی کریں. تو پھر اب جو ہے تمام اختیارات ہمارے پاس ہیں, اور جو یہ اختیار اور یہ آزادی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ تقاضے ذمہ داری کے بھی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ پھر جب 1973 کا جو دیرپا آئین ہمارا بنا, جس کو اب تقریباً آپ یوں سمجھے کہ 50 سال مکمل ہونے والے ہیں, وہ اس نے ایک وفاقی اور جمہوری خاکہ گورنمنٹ کا بنایا اور طاقت کو 3 جگہ ڈیوائیڈ کر دیا, لیجسلیٹو, ایگزیکٹو, جوڈیشل برانچز میں, اور 2 ایوان رکھے, ایک نیشنل اسمبلی جو کہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتا ہے اور ایک سینٹ ہے جس میں صوبوں کو برابر کی نمائندگی دی گئی ہے تاکہ بڑے اور چھوٹے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کے درمیان بیلنس لایا جا سکے اور ایسے قوانین نہ پاس ہوں جن سے چھوٹے صوبوں کی حق تلفی ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے یہ ایک اسلامی آئین ہے جس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا جو حق حاکمیت ہے وہ تسلیم ہے کہ سب سے جو اقتدار ہے, جیسے قرآن پاک میں بھی قل اللہم مالک الملک, کہ اقتدار اور طاقت ملک تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے, لیکن اس کے بعد اس اقتدار کو جو پاکستان کے عوام ہیں ایک ٹرسٹ کے طور پر, ایک امانت کے طور پر اس کو ایکسرسائز کریں گے تھرو دیئر چوزن ریپرزینٹیٹیوز, اور پھر جو قرآن اور سنت ہے اس کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, اور جو مسلمان ہیں وہ اپنی زندگیوں کو وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ترتیب و تشکیل دے سکیں گے, اور یہ ایک فلاحی ریاست ہوگی. اور پرنسپلز آف پالیسی کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو آپریشن ہے اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے گا, اور ریاست اس طرح کے پروجیکٹس اور پلانز لے کے آئے گی کہ تمام پسے ہوئے طبقات بھی اوپر آ سکیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کچھ ویڈیوز دیکھیں, 3 ویڈیوز ہیں جس میں ہم ڈائریکٹلی ہم قائد اعظم کی آواز سن سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی ان کے منہ سے پاکستان کے بارے میں جو ان کے نظریات ہیں وہ سن سکتے ہیں. We must remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution of the complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million people. The world has no parallel for the most onerous, difficult task which we have performed. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. اب ہم دوسری ویڈیو دیکھیں گے. On 3rd June 1947, the British government announced the plan envisaging the establishment of the independent states of Pakistan and India. In his broadcast speech from All India Radio, the Quaid-e-Azam said, I'm glad that I'm afforded the opportunity to speak to you directly through this radio from Delhi. It is the first time, I believe, non-official has been afforded an opportunity to address the people through the medium of this powerful instrument direct to the people on political matters. It augurs well, and I hope that in the future I shall have greater facilities to enable me to voice my views and opinions which will reach directly to you, life warm, rather than in the cold print newspapers. The statement of His Majesty's government embodying the plan for the transfer of power to the peoples of India has already been broadcast and will be released to the press to be published in India and abroad tomorrow morning. It gives the outlines of the plan for us to give it our most earnest consideration. We have to examine it coolly, calmly, and dispassionately. We must remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution
of the complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million people. The world has no parallel of the most onerous and difficult task which we have to perform. Grave responsibilities lie particularly on the shoulders of Indian leaders. Therefore, we must galvanize and concentrate all our energies to see that the transfer of power is effected in a peaceful and orderly manner. I must earnestly appeal to every community, and particularly to Muslim India, to maintain peace and order. We must examine the plan in its letter and spirit and come to our conclusions and take our decisions. I pray to God that at this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibilities in a wise and a statesmanlike manner, having regard to the sum total or the plan as a whole. It is clear the plan does not meet in some important respects our point of view. And we cannot say or feel that we are satisfied or that we agree with some of the matters dealt with for the plan. It is for us to consider whether the plan as presented to us by His Majesty's government should be accepted by us as a compromise or a settlement. On this point, I do not wish to prejudge the decision of the Council of the All India Muslim League, which has been summoned to meet on Monday, the 9th of June. And the final decision can only be taken by the Council according to our Constitution, precedent, and practice. But so far as I've been able to gather, on the whole, the reaction in the Muslim League circle in Delhi has been helpful. Of course, the plan has got to be very carefully examined in its pros and cons before a final decision can be taken. I must say that I feel the Viceroy has battled against various forces very bravely. And the impression that he has left on my mind is that he was actuated by a high sense of fairness and impartiality. And it is up to us to make his task less difficult and help him, now that the plan has been broadcast already, and makes it clear in paragraph 11. The referendum will be made to the electorate of the present Legislative Assembly in the Northwest Punjab province, who will choose which of the two alternatives in paragraph 4 they wish to adopt. The referendum will be held under the aegis of the Governor General in consultation with the provincial government. Hence it is clear that the verdict and the mandate of the people of the Punjab province will be upon as to whether they want to join the Pakistan Constitutional Assembly or the Hindustan. In these circumstances, I request the Provincial Muslim League of the Punjab province to withdraw the movement of peaceful civil disobedience which they have proposed to resort to, and call upon all the leaders of the Muslim League, the Muslims generally, to organize our people, face this referendum with open courage. And I feel confident the people of the Punjab will give their verdict by a solid vote, join Pakistan. I cannot but express my appreciation of the sufferings and sacrifices made by all classes of Muslims, and particularly
great power that the women of this nation played in the fight for our civil liberty. Without apportioning blame, this is hardly the moment to do so. I deeply sympathize with all those who have suffered, those who died, and whose properties were subjected to destruction. And I fervently hope the Francia will go through this referendum in a peaceful manner, and it should be the anxiety of everyone to obtain a fair, free, true verdict of the people of the Once more, I most honestly appeal to all to maintain peace and honor. Pakistan, Zindabad. अब मैं चाहूँगा कि आप कायद आज़म की एक और तकरीर सुने जिसमें उन्होंने अमरीकन अवाम से ख़िताब करते हुए पाकिस्तान के बारे में अपने नज़रियात बताए थे कि पाकिस्तान किस तरह का मुल्क होगा, और ये कायद आज़म की अपनी ही आवाज़ है. I know the people of America are deeply interested in India. I send you my cordial greetings on behalf of the Muslim India, and I feel we have your good wishes. As you know, of the many races, creeds and religions that inhabit the vast subcontinent of India, there are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution which will secure freedom for both Hindus and Muslims and the achievement of stable and enduring governments of Hindustan and Pakistan, which I am confident will settle down as friends and neighbors like Canada and United States and other sovereign states both in North and South America. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. As an all India minority, we shall be under the rule of the permanent Hindu majority of about 3-1, which will virtually mean one nation ruling another by means of ballot box. The writ and fiat of such a government will neither command respect nor acceptance and allegiance, and such a government will therefore be impossible. It can only function by force, but will never secure the willing approval and sanction of the 100 millions of Muslims. Unless the gravity of this aspect of the problem is realized and tackled frankly and boldly by the British government, chaos is inevitable, which must have serious repercussions and endanger the world peace. Our scheme of division of India gives Hindus 3/4 of the country, and the Muslims secure a dominant voice in the remaining 1/4 of India, thereby giving the two nations scope and opportunity to develop in accordance with their own culture and ideology, so as to contribute to the peace and advancement of the world as a whole. Muslims desire freedom more than anyone else because love for freedom
fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. 100 millions of Muslims will never agree merely to a change of masters. अच्छा, अगला जो आइडिया है मैं चाहूँगा कि आप ये समझें कि किस तरह जो इंसान पिछले 20,000 सालों में 10,000 सालों में इंसान का जो तहजीबी इर्तिक़ा है वो कैसे हुआ। ये समझा जाता है कि आज से 12,000 साल पहले से कबल जो इंसान थे वो ऐसी सोसाइटी में रहते थे जो हंटर गैदरर सोसाइटी थी, यानी कि जो उनकी खुराक की ज़रूरियात होती थी वो फल वगैरह जमा कर लेते थे, दरख्तों से तोड़ लेते थे या शिकार एक कर लेते थे और इस तरीके से वो ज़िंदगी गुजारते थे। उनके जो ज़िंदगी का तरीक़ा था वो एक नोमैडिक यानी खाना बदोशाना था कि वो खुराक की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे और उस वक्त तक ज़राअत वजूद में नहीं आई थी। तो ये जो है ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स हैं। उसके बाद आज से तकरीबन 12,000 साल कबल इंसानों ने सेटल डाउन किया और ज़राअत का आगाज़ किया। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पौधों की काश्त, फलों की, सब्जियों की काश्त शुरू की और अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए और जानवरों को भी दूसरी तरफ डोमेस्टिकेट किया और इस्तेमाल किया और उनसे दूध और गोश्त हासिल किया इस तरीके से कि उनको पाल पोस कर बड़ा करके। तो ऐसे उसमें फिर इंसानों की कम्युनिटीज़ वजूद में आईं, छोटी कम्युनिटीज़ थीं, विलेजेस थे जो उनका ज़्यादातर आबादी थी 90-95% वो ज़राअत में मसरूफ़ रहती थी और फिर उनके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स बने और बड़ी सोसाइटी वजूद में आई। कंपेयर टू जो प्री हिस्टोरिक टाइम था वो नोमैडिक भी थे और वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे। और उसके बाद फिर तकरीबन 12,000 साल तक ये सिलसिला चला और इसमें मेजर चेंज जो आया वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ आया कि सन 1800 से ज़रा सा पहले स्टीम इंजन ईजाद हुआ और फिर दूसरी तरह के इंजन ईजाद हुए, मशीनें ईजाद हुई और इंसानों ने मशीनों की पावर को हार्नेस किया और मास प्रोडक्शन शुरू की। तो इंडस्ट्रियल एज आ गई, उसके अंदर ज़्यादा बड़े शहर बनने लगे और फिर गवर्नमेंट के निज़ाम के अंदर ब्यूरोक्रेसी आ गई। जहाँ इंडस्ट्री होती थी वहाँ फिर टैक्सेशन के निज़ाम आ गए और फोकस हो गया चीज़ें बनाने के ऊपर, मास मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। और ये दौर चलता रहा और आज से तकरीबन 60-70 साल पहले तक ये दौर चला। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गए और फिर जब दूसरी जंग अज़ीम जो 1939 से 1945 तक हुई थी उसकी एफ़र्ट के अंदर कंप्यूटर भी ईजाद हो गया और फिर कंप्यूटर आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर का साइज़ छोटा होता गया और उसके हार्डवेयर ज़्यादा पावरफुल होती गई और उसके सॉफ्टवेयर भी पावरफुल होती गई। तो फिर जो इंसानों की सोसाइटी इसके अंदर और चेंजेस आए, हाई परफॉर्मेंस टीम्स बनी, जो सोसाइटी थी उसके अंदर बड़े बड़े शहर बनने लगे और वो एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी और इकॉनमी बनी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जो इंसान थे उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग से हट के सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ की तरफ गए। जब इंटरनेट का दौर आया, सर्विसेज जो होती हैं वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के डायरेक्ट इंटरेक्शन से डिलीवर होती हैं, जैसे कि एजुकेशन एक सर्विस है, हेल्थ केयर एक सर्विस है, बैंकिंग एक सर्विस है, इंश्योरेंस एक सर्विस है। इसी तरह जब आप ख़रीदते हैं चीज़ें जाके सुपर मार्केट से, एक सुपर स्टोर से आप कपड़े भी ख़रीद लेते हैं, आप खाने का सामान भी ले लेते हैं और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसको जाके रिटर्न भी कर लेते हैं। तो आप जो हैं बेसिकली सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये इंसानों का जो एक इर्तिक़ा है इसके अंदर अब बहुत बड़े चेंजेस आना शुरू हो गए क्योंकि हम नॉलेज इकॉनमी के दौर में आ गए। तो नॉलेज इकॉनमी को समझने के लिए